محترم امین الحسن صاحب. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ڈائس پر تشریف فرما ملت اسلامیہ کے قائدین، تحریک اسلامی کے قائدین، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے نوجوان قائدین، اجلاس میں شرکت کرنے والے عزیز طلباء اور نوجوانوں، محترم ماؤں اور بہنوں، اس وقت مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے اسلامک موومنٹ، نیو ایرا، نیو مشن. اسلامی تحریک، نیا عہد، نئے افق. اس موضوع پر کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں. اس موضوع پر بات کرتے ہوئے میں تھوڑا سا اسلام کا بھی تعارف، اسلامی تحریک کا بھی تعارف کراتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ نیا عہد کیسا ہے، دور جدید کیسا ہے، اس دور جدید کے چیلنجز کیا ہیں، اور اس میں ہمارا مشن جو آفاقی ہے، جو ابدی ہے، اس مشن کو کس نئے انداز سے اور کس نئے افق کے ساتھ ہم پیش کریں. انشاءاللہ یہ باتیں عرض کروں گا. اسلامی تحریک کو سمجھنے کے لیے پہلے تھوڑا سا یہ ہم سمجھ لیں کہ اسلام کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے. بوسنیا ہرزگوینا کے سابق صدر مرحوم علی عزت بگویچ نے اپنی کتاب میں ایک جگہ بڑے پیارے انداز سے لکھا ہے کہ اسلام کی شروعات تصوف سے ہوئی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف رکھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اس سے لو لگائے ہوئے تھے، انسانوں کے مسائل پر غور و فکر کرتے تھے، گیان اور دھیان فرمایا کرتے تھے. وہاں سے وحی کی آغاز ہے اور وہاں سے نبوت کی شروعات ہوتی ہے. ابھی مولانا محترم نے ان آیتوں کو پڑھ کر سنایا. اسلام کی شروعات تصوف سے ہوتی ہے. پھر جب مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر آتے ہیں تو اسلام ایک مذہب بنتا ہے. مذہب میں جہاں اخلاق کی باتیں ہوتی ہیں، عقیدہ ہوتا ہے، عبادات ہوتے ہیں اور بعض رسم و رواج ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد عزت بگویچ نے لکھا کہ اسلام کا آغاز تصوف سے ہوا، پھر مکے میں آیا تو اسلام ایک مذہب بنا، اور مدینے میں جب پہنچا تو اسلام ایک ریاست بن گیا. ریاست بننے کا مطلب یہ کہ اسلام کے اندر نہ صرف اب عقیدے کی باتیں رہیں، نہ صرف اب عبادات کی باتیں رہیں، اسلام کے اندر نہ صرف اب اخلاق کی باتیں رہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر سماج کے مسائل بھی حل کیے گئے، معاشرت کی باتیں کی گئیں، معاشی مسائل کا بھی حل نکالا گیا، سیاست انسانوں کی کیسی ہونی چاہیے اس پر بھی باتیں ہوئی، اور جنگ ہو تو اس کے بھی کچھ قوانین بتائے گئے، صلح اور آشتی کا پیغام کسی کے سامنے دیا جائے تو اس کے بھی طور طریقے بتائے گئے. پھر اس سے آگے بڑھ کر عورتوں کا کیا مقام ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، انسانی جان کا تحفظ کیسے ہونا چاہیے، انسانی مفادات کا جائز طریقے سے تحفظ کیسے ہونا چاہیے، اقتدار پر ہو تو اسے کیسے نبھانا چاہیے، انسانوں کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ اسلام نے بتا دیا. گویا کہ معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر یہ تینوں ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں. جب ہم اسلامی تحریک کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کو سمجھ لینا پڑتا ہے کہ اسلام کی شروعات تصوف سے ہوئی ضرور، اسلام مذہب ضرور رہا، لیکن آگے بڑھ کر اب اسلام ان معنوں میں جو مخصوص معنوں میں مذہب نہیں رہا جسے عام طور پر ریلیجن کہا جاتا ہے، بلکہ ایک سسٹم آف لائف، ایک نظام زندگی بن گیا، ایک ریاست کی شکل اسلام اختیار کر جاتا ہے. اسلام کے اندر سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ کہ مذاہب کے اندر آخرت کی نجات اور مکتی کی بات کرتے ہیں، لیکن اس دنیا کے مسائل کے حل سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. سونامی کا ذکر جب کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جاؤ نماز پڑھو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. گجرات کے فضانات کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، جاؤ اللہ کی طرف رجوع کرو، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے. یقیناً اللہ کی طرف رجوع کرنے میں مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اسلام صرف تصور نہیں دیتا، دنیا کے زندگی کے مسائل پر حل کی بھی توجہ دیتا ہے. جبکہ موجودہ سیاسی پارٹی
پارٹیاں وہ مسائل کی طرف تو بات کرتے ہیں لیکن انسان کے اخلاق اور عادات اور کردار کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. اسلام ان دونوں کے بیچ میں ایک حسین امتزاج ہے. اب آئیے ایک اور پہلو کی طرف کہ اسلام جیسے کہ مولانا محترم نے بھی ابھی اس آیت کی پڑھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اسلام ایک توسط کا دین ہے. اسلام ایک بیچ کی راہ ہے. اسلام کے اندر اس دنیا کا بھی ذکر ہے, اس دنیا کا بھی ذکر ہے. اسلام میں اخلاقی اقدار بھی اور معاشی اقدار کا بھی ذکر ہے. اسلام کے اندر فرد کی بھی اہمیت ہے اور اجتماعیت کی بھی اہمیت ہے. یہ جب اسلام کا یہ واضح تصور سامنے آتا ہے تب ہم اسلامی تحریک کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ اسلامی تحریک کس چیز کا نام ہے, اسلامی تحریک کسے کہتے ہیں. اسلامی تحریک دراصل اس موومنٹ کا نام ہے, اس موبلائزنگ فورس کا نام ہے. اور اسلامی تحریک ہم اس کو کہیں گے کہ جو حرکی قوت ہے جس کے نتیجے میں اس گویا کہ اس آرزو کا نام ہے کہ انسان کی روح اور جسم کے درمیان وحدت باقی رہے, وہ تقسیم نہ ہونے پائے. اس درد کا نام ہے کہ سماج میں انسانیت کی تقسیم نہ ہو, اونچے اور نیچے کے اور اعلیٰ اور ارفع, رذیل اور شریف, مالدار اور غریب, گورا اور کالا, اس بنیادوں پر کوئی تفریق نہ ہونے پائے. اس درد کا نام ایک تحریک ہے. اور اس فکر تازہ کا نام ہے جس فکر تازہ کے اندر توحید کی شعائیں موجود ہوں اور ایک نئے انداز سے دنیا کی رہنمائی کر سکے. یہ اصل میں تحریک ہوتی ہے. اور پھر تحریک اس جدوجہد کا نام ہے کہ دنیا کے اندر سے, سماج کے اندر سے برائیوں کو مٹا دیا جائے اور نیکیوں کو قائم کیا جائے. اس موبلائزنگ فورس کو, اس حرکی قوت کو ہم تحریک کہتے ہیں. اور اس جوش کو اور اس ولولے کو اور اس کوشش کا نام ہے کہ دنیا میں عدل و قسط قائم ہو جائے اور دنیا کے کسی کارنر کے اندر, کسی کونے کے اندر ظلم نہ ہو, ناانصافی نہ ہو, بربریت نہ ہو. اس جدوجہد کا, اس ولولے کا, اس کوشش کا, اس درد کا, اس آواز کا نام تحریک اسلامی ہے. اور تحریک اسلامی مخصوص معنوں میں کوئی اسٹرکچر اور کسی تنظیمی کا نام نہیں ہے بلکہ اس سے آگے ایک فکر کا نام ہے, ایک جوش کا نام ہے, ایک ولولہ کا نام ہے, ایک رہنمائی کا نام ہے اور ایک کوشش کا نام ہے کہ انسانی سماج کے اندر نابرابری اور ظلم کا خاتمہ اور عدل و قسط کو قائم کیا جائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اللہ تعالیٰ کے خاطر اٹھو اور دنیا میں عدل و قسط کے قیام کی کوشش کرو. تحریک اسلامی کا مشن اور مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی انسانوں کو امن ملے, آزادی ملے, رحمت ملے, عدل و قسط ملے اور آخرت میں بھی انہیں جنت ملے. یہ ہے تحریک اسلامی. تحریک اسلامی دنیا کے آج کے مسائل پر توجہ دیتی ہے, فوکس کرتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الشعراء کا مطالعہ کریں تو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کی تفصیلات وہاں ملتی ہیں. اور انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی تفصیلات سورہ ہود کے اندر بھی ہے, سورہ اعراف کے اندر بھی ہے اور دیگر سورتوں کے اندر بھی ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا. لیکن سورۃ الشعراء کی خصوصی بات یہ ہے کہ وہاں تمام انبیاء کی دعوت کے دو بنیادی باتیں بیان کی گئی. ایک طرف تو انہوں نے انسانوں کو توحید کی طرف, رسالت کی طرف, آخرت کی طرف, خدا کی عبادت کی طرف بھی بلایا. دوسری طرف ہر نبی نے اپنے زمانے کے ایک سلگتے موضوع کو اٹھایا, اپنے زمانے کے ایک برننگ ایشو کو ٹچ کیا اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی. یہ ہے تحریک اسلامی. یہ انبیائی کام, یہ دعوت, یہ مشن, انبیائی پروفیٹک مشن, یہی ہے تحریک اسلامی کہ ہر زمانے کے لحاظ سے اسی پیغام کو اس مسئلے کے سامنے پیش کیا جائے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام ایک معنوں میں ریڈی میڈ سولوشن نہیں ہے بلکہ ایک میتھڈ کا نام ہے, ایک اپروچ کا نام ہے. جیسے فار ایگزامپل ایڈس لے لیجئے, ایڈس کا ایک ریڈی میڈ سولوشن یہ کہ سب کانڈوم کو استعمال کرے, لیکن اسلام ایک ریڈی میڈ سولوشن ہے, ایک اپروچ دیتا ہے, ایک میتھڈ دیتا ہے کہ اس پورے ایڈس کے مسئلے کو جنسی معاملے سے دیکھا جائے اور جنسی معاملہ جو پری میریٹل سیکس ہے اور آؤٹ سائڈ میرج کے جو سیکس ہیں اس ایشو کو اسلام لیتا ہے اور وہاں سے ایڈس کا مسئلہ حل کرتا ہے. تو اسلام کسی معنی میں ایک ریڈی میڈ سولوشن نہیں بلکہ آج کے زمانے کے سلگتے ایشوز کے لیے ایک اپروچ ہے, ایک میتھڈالوجی ہے اور اس کی بنیاد پر دنیا کے مسائل کو حل کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں اسلام اور اسلامی تحریک کے بعد نئے زمانے کی طرف آتے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نیا زمانہ ہو کہ پرانا زمانہ ہو, دونوں اپنے مزاج اور کردار کے لحاظ سے ایک ہی ثابت ہوتے ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا خطبہ ہے, اس میں بھی مولانا محترم نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کی جو جاہلیت ہے وہ 4000 5000 سال پہلے کے لوگوں کی جاہلیت کو دیکھ لیجئے اور پھر عرب کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل اور ابو لہب کی جہالت کو دیکھ لیجئے اور پھر آج کے زمانے کے لوگوں کی جہالت کو دیکھ لیجئے. ان میں بنیادی طور پر, جوہری طور پر کوئی فرق نہیں دیکھیں گے. سائنس کا, ٹیکنالوجی کا, ووکیبلری کا, زبان کا تھوڑا سا فرق دیکھ سکتے ہیں. تو نیا زمانہ سمجھنا ہو تو تھوڑا سا ہم پیچھے بھی جاتے ہیں اور زمانے کو سمجھتے ہیں کہ تحریک اسلامی کو کیسے کیسے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں, اس کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ نئے زمانے کی ہم تشریح کریں گے. دنیا میں ہمیشہ انسانیت کے 3 بڑے دشمن رہے جنہوں نے انسانیت کا گلا گھونٹا, انسانیت پر ظلم کیا, بربریت کیے اور انسانوں کو اونچ اور نیچ میں تقسیم کیا اور انسانوں کے درمیان نامساوات اور نابرابری کو قائم کیا اور انسانوں کو لوٹ کھسوٹ کا گویا نشانہ بنایا. انسانیت کے 3 دشمن قرآن مجید بتاتا ہے کہ ہمیشہ سے رہیں, خواہ وہ دور قدیم ہو یا دور جدید ہو.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلے اور واضح ہدایات تعلیمات کے ساتھ اور سلطان مبین کے ساتھ معجزوں کے ساتھ ہم نے بھیجا۔ کس کی طرف بھیجا؟ غور کیجئے، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ وقالوا ساحر کذاب، ان سب نے کہا کہ تم جادوگر ہو، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں یہ سماج کے تین الگ الگ فورسز ہیں، یہ سماج کی تین قوتیں ہیں۔ ایک قوت کا نام فرعون ہے، دوسری قوت کا نام حامان ہے اور تیسری قوت کا نام قارون ہے۔ ان تینوں کے مفادات پر ضرب کاری پڑتی تھی، اس لیے ان تینوں نے مخالفت کی۔ حق کی مخالفت کرنے والے ہر زمانے میں یہ تین فورسز ہوتے ہیں۔ یہ ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ ان کی کیا غلطی تھی؟ قرآن نے کیوں بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، اس لیے کہ فرعون ہو کہ حامان ہو کہ قارون ہو، جو سیادت ہو، جو قیادت، جو پاور پر تھے، انہوں نے خطا کی، انہوں نے نشانے کو چوک کیا۔ انسانیت کو جس منزل سے ہمکنار کرانا چاہیے تھا وہاں سے نکال کر انسانوں کو قعر مذلت کے اندر گرایا اور انسانوں کی اس دنیا میں بھی جہنم کے اندر گرایا اور آخرت میں بھی جہنم کا سزاوار بنایا۔ یہ لوگ زبردست خطا کار لوگ تھے۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ اس لیے بھیجا کہ فرعون کو، حامان کو اور قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدشہ تھا، اور ہر زمانے کی باطل قوت کو اسلامی قوت سے خدشہ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا فرعون کو اور حامان کو اور ان کے فورسز کو، ان کی قوتوں کو، ان کے لشکروں کو۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا فرعون کو، حامان کو اور ان کے متحدہ لشکر کو جس چیز سے وہ خوف کھاتے تھے وہ خوف سچا ثابت کر دکھانا چاہتا تھا۔ آج کے زمانے میں ان آیتوں کو اگر یوں کہیں تو بیجانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسلامی تحریکات کے ذریعے سے وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، بش، بلیئر اینڈ در allied فورسز آپ کہہ سکتے ہیں، بش، براؤن اینڈ در allied فورسز کہہ سکتے ہیں، ان کو جس بات کا خطرہ لگا ہوا ہے اسے وہ گرین مینیس کہتے ہیں، ہری سبز بلا کہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا اشتراکیت کا نام لے لے کر دنیا کو ڈراتے تھے کہ ریڈ آرمی آ رہی ہے، سرخ بلا آ رہی ہے، اور اس کے لیے جنگیں کرتے تھے، اس کے لیے خوب جو ہے ڈیفنس کے لیے اپنے اپنے پیسے لگاتے تھے۔ جب اشتراکیت بیٹھ گئی اور کمیونزم کا نظام ختم ہو گیا، دنیا کو ڈرانے کے لیے کیا کیا جائے؟ بچے جب کھاتے نہیں گھر میں تو آپ دیکھتے ہیں بچوں کو ڈراتے ہیں کہ امابو آ رہی ہے، شیطان آ رہا ہے، لمبی ناک آ رہی ہے، فلاں فلاں، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ اس طرح امریکہ کو اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اور دنیا کے مال و دولت کو لوٹنے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار اس زمانے میں ہے وہ یہ کہ سبز بلا آ رہی ہے۔ مسلمان اٹھ رہے ہیں، وہ پرانا شیر جو سویا ہوا تھا دھاڑ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، ہماری سلطنت کے لیے خطرہ ہے۔ قدیم جاہلیت ہو کہ جدید جاہلیت، ہر دونوں کو اسلام سے اور حق سے ہمیشہ سے دشمنی رہی ہے اور اس سے وہ ڈرتے رہے اور کامتے رہے۔ نیو ایرا سمجھنا چاہتے ہیں، جدید دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے دراصل وہ بات کہ قدیم زمانے کے بھی اور جدید زمانے کے بھی ہر قارون کو، ہر حامان کو اور ہر فرعون کو اسلام سے اور حق سے خدشہ رہا، اور ان کا انجام جو کچھ ہونا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ قرآن کہتا ہے وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، ان تینوں کی طرف جب موسیٰ گئے تو انہوں نے استکبار کیا، زمین میں غرور کیا، اکڑ بتایا اور کبر کیا، اور خدا کے آگے انہوں نے بہت کچھ باتیں کہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، یہ ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتے، یہ ہم سے آگے بازی نہیں لے جا سکتے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو پکڑا، ہر زمانے کے فرعون کو پکڑے گا، ہر زمانے کا حامان اور ہر زمانے کا قارون، ان کا جو انجام ہے قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ہم نے بعض کو زمین میں دھسا دیا اور ہم نے بعض کو غرق کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، یہ ہے اسلام اور جاہلیت کی کشمکش، حق اور باطل کی جو کشمکش ہے، قدیم زمانہ ہو کہ جدید زمانہ۔ یہ تین دراصل نام ہی نہیں ہے، فرعون اور حامان اور قارون صرف نام نہیں بلکہ یہ تین گویا کے زمانے کے فورسز ہیں۔ فرعون دراصل ایک سیاسی قوت کا نام ہے، حامان دراصل ایک مائنڈ اور انٹلیکچوئل پاور کا نام ہے، علمی قوت کا نام ہے، اور قارون دراصل فائنانشیل اور اکنامک پاور کا نام ہے۔ اسلام کے یہ تین دشمن، سیاسی پاور جہاں ظلم ہو، جہاں جبر ہو، جہاں استبداد ہو، اور اس طرح کی جو حکومتیں ہوتی ہیں، خواہ وہ فرعون رہے،
فرعون جب مر گیا تو کوئی بادشاہ پیدا ہوا، کوئی بادشاہ مرا تو ہٹلر پیدا ہوا ڈکٹیٹر شکل میں، ہٹلر مرا تو کوئی اور جو ہے پرائم منسٹر پیدا ہوتا ہے، وہ مرا تو پرویز مشرف کی طرح کوئی جو ہے ملٹری رولر بنتا ہے. یہ گویا کہ فرعون ہر زمانے میں رہے ہیں. اور پھر ہم اس ملک میں بھی قریب میں دیکھتے ہیں، گجرات کے اندر بھی ایک فرعون پیدا ہوا جس نے انسانوں کے ساتھ جو کچھ کیا، جس نے وہ کارنامے کیے کہ اگر رمسیس جو فرعون تھا جس کی لاش کو ابھی ایک ہفتہ پہلے انگلینڈ کے اندر بتایا، تو وہ بھی شرم کے مارے ایک اور مرتبہ دریا نیل میں ڈوب جاتا، جو ہمارے یہاں کے گجرات کے چیف منسٹر